جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، دنیا میں رہ کے دین کو سیکھنا، دنیا چلاتے رہنا اور ساتھ میں دین کو نبھاتے رہنا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہر بندے کے ذمہ لگائی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا کم از کم اتنا کہ جس سے اس کے زندگی کے معاملات اور اس کے شعبے کے متعلقات ان کو صحیح اللہ کی مرضی کے مطابق نبھا سکے، یہ ہر انسان پہ فرض ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے جن چیزوں سے ہم دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، ان میں ہماری عبادات ہیں، اور عبادات کا آغاز عقیدے سے، روحانی طہارت سے جسمانی طہارت کی طرف بڑھتا ہے۔ تو جسمانی طہارت کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل، قدوہ اور اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ابھی بھی کو بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم امت مسلمہ کو دیا ہے، اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ ملاقات میں پڑھی تھی۔ آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں دین سکھایا ہے، اس کو سادگی کے ساتھ پہلے خود سیکھ لیں، زیادہ باریک بینیوں میں، گنجلکوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاف ستھرا موٹا موٹا جو معاملہ ہم سیکھ سکتے ہیں، آگے اپنی اولادوں کو سکھا دیں، اپنے دوست احباب کو اپنے یارانے اور دوستانے میں اسے لے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا تو گزر ہی رہی ہے، دین خوبصورتی کے ساتھ آپ کے پہلو بہ پہلو، قدم بہ قدم چلتا رہے گا، تو اللہ کی برکتوں کا نزول رہے گا۔ گزشتہ ملاقات میں سنت کی اہمیت، وقت کے پیغمبر کا بھیجے جانے کا مقصد، اور اس میں ہم نے وضو کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ اس کا خلاصہ قرآن مجید کی یہ سورۃ المائدہ ہے، اور اس کی ہم نے آیت نمبر 6 کا پہلا حصہ پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، آواز مومنوں کو دی گئی ہے،
اور کہا گیا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یاد رہے کہ احادیث طیبہ سے ہر وقت باوضو رہنے کے فضائل اپنی جگہ ہیں۔ تحیت الوضو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے اپنی جگہ فضائل ہیں، لیکن ہم ضروری جو چیزیں تھیں ان کو ذکر کر رہے تھے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وضو کی تیاری کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ انسان بسم اللہ پڑھے گا، دونوں ہاتھ گھٹ تلک اچھی طریقے سے دھوئے گا اور اپنی انگلیوں کا خلال کرے گا۔ الحمدللہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جسے ہاتھ دھونے نہ آتے ہوں، لیکن اس کی تجدید کرنا، بار بار بیان کرنا، اس کو سکھانا، بچوں کی نگرانی کرنا، دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کرنا۔ جہاں دنیا بہت کچھ اوٹ پٹانگ بنا رہی ہے اور اس پہ کہے ہیں، ہنسیاں ہیں، تو دین کا مزاج بڑا خوبصورت ہے، سکھانے والا ہے، تعلم والا ہے، سیکھنے والا ہے۔ تو ہاتھوں کو مل کے دھو کے 1 بار 2 بار یا 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ آپ اور میں کلی کریں۔ کلی کے 2 طریقے، ناک کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے، اس کے 2 طریقے۔ پہلا کہ آپ نے چلو پانی لے کے دائیں ہاتھ سے منہ میں لیا اور اس کو منہ کے اندر گھما کر کے نکال دیا 1 بار 2 بار 3 بار، پھر دوبارہ سے پانی لے کے چلو میں ناک میں پانی چڑھایا پہلے اچھی طرح خیشوم تلک، اس ہڈی تلک، پھر اس کو بائیں ہاتھ سے جھاڑ دیا، پھر سے پانی لیا، پھر جھاڑا، پھر سے پانی لیا، پھر جھاڑا، 1 بار 2 بار 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں سنتیں ہیں۔ دوسرا انداز ہم نے سیکھا تھا کہ ایک چلو میں پانی لیا ہے دائیں ہاتھ میں، پہلے منہ میں چڑھا کے منہ بند کر لیا ہے، باقی حصہ ناک میں پانی چڑھا کے ناک جھاڑ لی ہے، اور جو منہ میں پانی ہے اس کی کلی کر دی ہے 1 بار 2 بار یا 3 بار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے قرآن اتارا کہ اپنے چہرے کو دھوئیے، چہرے کو جہاں جہاں بال نہیں ہے وہاں سے لے کے اس حصے کو دھونا جس میں پیشانی ہے، آنکھیں ہیں، کانوں کے یہ سامنے والے حصے ہیں، ٹھوڑی ہے۔ جب داڑھی آ جاتی ہے تو پھر اس کو دھویا نہیں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دھویا ہے، داڑھی کا خلال کیا ہے، اور اس خلال کو جیسے ہم دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھو رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا گیا، اپنے ہاتھوں کو یکونیوں تلک پھر دھونا ہے، پہلے دائیں کو 1 مرتبہ 2 یا 3 مرتبہ، پھر بائیں کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اس کے بعد سر کا مسا، پانی ہاتھوں کو لگا کر کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے جا کر کے پیچھے تلک، اور پھر پیچھے سے لا کے آگے تلک چھوڑنا۔ پگڑی ہے تو اس کے اوپر مسا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ سامنے کچھ حصہ بالوں کا اور اس کو اوپر کر کے پھر جو ہے باقی پگڑی پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے سے لے کے پیچھے تلک یہ مسے کے انداز سکھائے۔ اور پھر ان 2 شہادت کی جو انگلی ہے ان کو کانوں کے اندر پورا گھما کر کے اچھی طرح اور انگوٹھے سے پیچھے نیچے سے اوپر لا کر کے مکمل اس کو چھوڑ دینا۔ یہ کان سر کا حصہ ہیں، سر کا مسا مکمل ہوتا ہے۔ پھر دائیں پاؤں کو ٹخنوں تلک دھونا، بائیں کو ٹخنوں تلک 1 بار 2 بار یا 3 بار۔ موزے ہیں تو پوری امت بالاتفاق اس کے اوپر مسا کر رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح اگر جرابیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، دل ماننے کی بات ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ویلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، جواز ہے، نہیں کرتا تو زبردستی کا سودا نہیں ہے، ہم اسے مجبور نہیں کرتے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی نرمی، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں دی ہوئی ڈسکاؤنٹ، اس کا لینا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا وضو مکمل ہوتا ہے۔ اب ایک اور بڑی نرمی دین کی جس کے اوپر آپ کو اور مجھے خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ الرحمن اللہ الرحیم
اور رحمت للعالمین نے یہ دین جسے بہت مشکل کہہ دیا گیا ہے، یہ مشکل نہیں ہے، اسے اس قدر آسان کر دیا گیا ہے. اش کیجئے، سنیے، اور پھر دل سے خوش ہو کے اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو لیجئے. مالک فرماتے ہیں سنو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، وضو کیا ہے، اگر آپ ایسی حالت میں ہیں کہ اس میں طہارت کی، غسل کی ضرورت ہے، تو پھر فَاتَّحَرُوا، آپ اچھی طرح غسل کر لیجئے. غسل کی طرف وضو کے متصل ساتھ مجھے آنا ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے پورا سکھایا. اس کے بعد شاور ہے، ٹب ہے، یا جو بھی چیز ہے اس میں سے پانی لینا ہے. لیکن پہلے سمجھ لیجئے کہ وضو کرنے سے پہلے اگر نہانے کی ضرورت ہے، واش روم گیا ہے، استنجا کیا ہے، تو جو حصے ضروری ہیں دھونے، انہیں پہلے دھویا جائے گا، انہیں پہلے دھویا جائے گا. پانی ٹب سے یا برتن سے الگ لے کے ہاتھ دھوئے جائیں گے، ڈائریکٹ اس میں نہیں ڈالا جائے گا، ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی نفاست والی بات ہے، اور ساری دنیا اس کے مقابلے میں چپ ہے. پھر جیسے وضو کرنا ہے ویسے وضو کیا جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر واش روم اکٹھا ہے، اٹیچ بات ہے ہمارا، اور اس میں سیٹ بھی، تو سیٹ سے جو سائیڈ والی جگہ ہے وہاں آ کے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، وضو کریں گے، شاور لیں گے. پہلے دائیں طرف پانی ڈالنا سنت ہے، پھر بائیں طرف 1 بار 2 بار 3 بار یا جتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے. نہانے کے بعد آپ باہر آ جائیں گے. اگر اس دوران میں، کیونکہ پہلے اعضاء کو دھویا گیا ہے، پھر اس کے بعد وضو کیا گیا اور پانی ڈالا گیا ہے، اگر اپنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں ہوا تو آپ کا وضو برقرار ہے، وضو صحیح ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو وضو دوبارہ نئے سرے سے کیا جا سکتا ہے. نہانے والا، غسل والا وضو کفایت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو جو ہے وجود کو، اس حصے کو نہ چھوا ہو، تو شریعت آپ کو اسی وضو کے ساتھ کفایت کرواتی ہے. لیکن اگر ہے تو نئے سرے سے وضو کیا جا سکتا ہے. غسل کا دوسرا طریقہ کہ آپ نے پورے اعضاء وضو کے دھونے ہیں، اعضاء وضو کے دھونے ہیں، اور جو سر کا مسح ہے اس کو کرنے کی بجائے 3 چلو پانی لے کے 3 بار اس کو خلال کر لینا ہے، مسل لینا ہے، اور پھر پورے جسم پہ پانی بہا لینا ہے. جب باہر نکلنے لگنا ہے تو اپنے پاؤں دھو لینے ہیں. اگر آپ جنبی کیفیت میں ہیں اور ضرورت ہے طہارت کی تو غسل کر لیجئے. الحمدللہ وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. اب ایک انسان کے ساتھ کسی بھی وقت پرابلم آ سکتی ہے. ہم ترقی یافتہ دور میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ لائٹ پاور پرابلم کرتی ہے، گھروں میں پانی میسر نہیں ہوتا. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پانی آسانی سے نہیں ملتا، برفیلے علاقے ہیں، برفانی علاقے ہیں، وہاں پہ پانی جم جاتا ہے، میسر نہیں ہے. صحرائی علاقے ہیں، پانی میسر ہی نہیں ہے، ویسے نہیں مل رہا. کیا کیا جائے؟ شریعت کہتی ہے سنیے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، پانی موجود ہے لیکن تم اس قدر مریض ہو کہ پانی کو ٹچ نہیں کر سکتے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، آپ زخمی ہیں، آپ پانی کو نہیں چھو سکتے، اور اگر آپ نے پانی استعمال کیا، ٹھنڈک بہت ہے، موسم انتہائی پریشان کن ہے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو ایسے مرض کی شکل میں او علی سفر، یا آپ مسافر ہیں، آپ کو کوئی جگہ میسر نہیں کہ وہاں آپ نہا سکیں اور نہانے کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہیں اور آپ کو پھر وضو کی ضرورت ہے، او لامستم النساء، یا حقوق ازدواجی کی ادائیگی ہوئی ہے لیکن پانی میسر نہیں، فلم تجدوا ماء. یہ مسائل انسانیت کے ساتھ ہر دور میں رہے ہیں، آج کے اس دور میں بھی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی ہمارے اوپر بڑی رحمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. لیکن بہرحال یہ مسائل ہیں موجود گھروں میں، ہر جگہ
आग मुयस्सर नहीं, पानी है तो ठंडा इतना है, आदमी ज़ईफ है, नहीं कर सकता, मरीज है, मुसाफिर है, कोई मसला है, अल्लाह कहते हैं फतयम्ममू सईदन तय्यबा। मैंने उम्मत मुहम्मदिया के लिए एक एहसान किया है। 5 चीजें ऐसी हैं जो पहले किसी उम्मत को नहीं दी, अल्लाह ने महबूब का खासा बना दिया। उनमें से एक वजुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा, जितनी भी अल्लाह की धरती है, ये धरती मेरे लिए नमाज की जगह बना दी गई है मेरी उम्मत के लिए, और इसको उनके पाक करने के लिए भी तहूरन, जो खुद पाक हो और दूसरे को पाकीज़ा कर दे उसे तहूर कहते हैं। व अनज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा, जैसे हम आसमान से पाक साफ और पाक करने वाला पानी उतारते हैं, ऐसे ही हमारी ज़मीन और मट्टी की ये खूबी है कि ये पाक भी है और पाक कर भी देती है। पाक धरती, साफ धरती, कूड़ा किरकट ना हो, गंदगी ना हो, गिलाजत ना हो, तो पाक साफ जगह जो है इसके ऊपर आपको कहीं भी, वहां मस्जिद मुयस्सर नहीं है। अक्सर भाइयों का सवाल होता है, मैं जिस इलाके में रहता हूं मस्जिद नहीं है, मैं क्या करूं? आप पहाड़ों की चट्टानों पे क्यों ना हूं, चोटियों पे क्यों ना हूं, जंगलात में क्यों ना हूं, बेआबानों और सहराओं में क्यों ना हूं, जहां भी आपको अल्लाह की सरजमीन के ऊपर अल्लाह का घर नजर नहीं आ रहा, आप मुसल्ला बिछाएं या ना बिछाएं, नंगी जमीन के ऊपर भी आप नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज सही होगी, अल्लाह कबूल करेगा, अजर देने वाला वो है। ये है मुकाम और ये है मर्तबा। बंदगी नहीं छोड़नी, इबादत गाह नहीं मिलती, इबादत नहीं छोड़नी, बंदा बन के इबादत कर दीजिए। अब पानी मुयस्सर नहीं है, मुझे वुजू भी करना है, इस्तंजा भी करना है, नहाना भी है, तीनों कैफियतें मेरे साथ हैं, पानी नहीं है। अल्लाह कहते हैं परेशान क्यों होता है, कबूल तो मैंने करनी है, तुझे मैं अल्टरनेट दे रहा हूं। दीन की ये खूबी कि अगर आप पे इमरजेंसी है, हालात तंग हैं, परेशान कुन मामलात हैं, ये अपने उसूल, कायदे और ज़ाब्ते, उनके शिकंजे ढीले कर लेता है, नरमियाँ कर देता है। अल्लाह ताला ने यहाँ इजाज़त दी और कहा फतयम्ममू सईदन तय्यबा, पाक साफ मट्टी से आप उसके ढेले इस्तेमाल करके वटवानी कर सकते हैं, इस्तंजा कर सकते हैं, और ये अंबिया की सुन्नत है, याद रखिए अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने इसको मामूली मत समझें। अगर पानी साथ मिल जाता है सोने पे सुहागा, अगर नहीं मुयस्सर तो इस्तंजा भी उसी मट्टी से, और फिर उसके बाद वुजू भी करना है, नहाना भी है, दोनों काम है, क्या किया जाए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वाक़या असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के साथ पेश आया। 2 वाक़े यहां हमारे सामने हैं। एक सहाबी जख्मी थे और उन्हें नहाने की जरूरत थी। लोगों ने यह कहा कि नहीं, नहाना तो पड़ेगा, सर्दी बहुत थी, पानी बहुत ठंडा था, जख्मी थे, नहाए तो जानवर न रह सके, फौत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अफसोस का इजहार किया और कहा कि तुमने और तुम्हारी शिद्दत ने और तुम्हारी सख्तियों ने उसे मारा है। दीन तो नरम था। और दूसरे सहाबी कहते हैं कि मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब था, लेकिन मुझे तयम्मुम का पता था। तयम्मुम करना कैसे है? कहते हैं कि मुझे नहाना था, लिहाजा मैंने कियास की। कियास क्या थी कि जैसे पूरे जिस्म पे पानी डाला जाता है, मैंने अपने आप को मट्टी के अंदर वैसे लेटाना शुरू कर दिया कि चारों तरफ मेरे जिस्म के ऊपर मट्टी लग जाए, पूरे का पूरा। जो दूसरे थे साथ में, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने तयम्मुम वैसे किया जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला आया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजलिस छोड़ी, फौरी तौर पे वो किया जो कुरान मजीद कहता है। पहले लफ्ज सुन लीजिए, अल्लाह कहते हैं फमसहू बिवुजूहिकुम व ऐदीकुम मिन्हु, उस मट्टी से आपने अपने हाथों का और अपने चेहरे का मसा करना है। सही अल बुखारी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमीन पे आपने अपने दोनों हाथ यूं मारे,
دونوں ہاتھ زمین پہ مارے ہیں، پھر ان کو لے کے ان میں پھونک ماری ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ مل لیا ہے۔ چہرے پہ ملنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پہ مل لیا ہے اور کہا ہے کہ تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا، غسل کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی۔ یہاں 2 منٹ کے لیے رکیے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کے سمندر بھی، علم کے دریا بھی، ذہین بھی، فتین بھی، اور آٹے سے بال نکالنے کے ماہر بھی، انتہائی سمجھدار انسان، بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جملہ بولتے ہیں، آپ کی اور میری سوچ کا علاج کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، لوگو اگر دین اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنے قیاس اور اپنے دماغ اور عقلی شعور کا نام ہوتا، اگر دین اس چیز کا نام ہوتا تو پھر مجھے تو یہ سمجھ آتی تھی کہ میں موزے پہن کے، جرابے پہن کے زمین پہ جب چلتا ہوں تو مٹی نیچے سے لگتی ہے۔ آپ صفوں پہ چاول کھائے ہوئے ہیں، نیچے لگے ہیں، وہ لگے ہیں، گندگی نیچے پاؤں اور تلووں پہ لگتی ہے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ آتی تھی اگر دین میرے سمجھ کے مطابق ہوتا تو میں یہ کہتا کہ مسا یوں کرے نیچیلی طرف، لیکن دین میری اور آپ کی سوچ اور رائے کا نام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے موضوع کے اوپر، جرابوں کے وہ مسا اس انداز میں فرمایا، اوپر سے کیا۔ حضرات، قیاس نہیں چلی، اللہ کے دین کی مرضی، اللہ الرحمن کی مرضی، حبیب کبریا کی مرضی، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، یہ اصل دین ہے۔ اور آپ ضرب لگاتا، ہاتھ ملتا، انگلیوں میں خلال کرتا، مشکل تو نہیں تھی۔ تیمم ہے جیسے پانی ہے، چونکہ اس کا الٹرنیٹ ہے، پھر اس کے بعد میں انگلی مٹی میں لگاتا، ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ رب کہہ دیتا تو کرنا ہی تھا۔ قیاس کیا کہہ رہی ہے، عقل کیا کہہ رہی ہے؟ پھر انگلی مٹی میں لگاتے، پھر اس کو دونوں نتنوں میں گھماتے، قیاس تو یہی کہتی تھی۔ پھر مٹی پہ ہاتھ ملا جاتا، پھر اس کو چہرے پہ ملا جاتا، پھر انگلیاں جو ہے وہ داڑھی میں گھمائی جاتی، پھر مٹی پہ ہاتھ مارا جاتا، اور اس میں بائیں ہاتھ کے ذریعے دائیں ہاتھ کو پورے اس بازو کو یوں گھما کر کے اس کے اوپر مسا ہوتا، پھر اس ہاتھ کی مٹی بائیں بازو کا اس طریقے سے ہم مسا کرتے۔ اگر دین عقل اور رائے اور اپنی مرضی یا کسی کے قول یا قرار یا گفتار کا نام ہوتا، پھر سے ضرب لگائی جاتی اور اس کو بالوں کے اوپر سارا پھیرا جاتا، گھمایا جاتا، اور یہ انگلی مٹی سے بھری ہوئی پھر کانوں کے اندر یوں گھما کر کے اور نیچے سے انگوٹھے کو اوپر لایا جاتا، اور پھر اس کے بعد ضرب لگائی جاتی، اور پھر اسے جو ہے پاؤں پہ باقاعدہ پورا ہاتھ گھما کے ملا جاتا، اور بائیں کو بھی۔ لیکن دین رائے کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اولو الالباب کے لیے قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے کتنی نرمی کا معاملہ بنا کے اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ لوگ تو پانی سے وضو نہیں کرتے، پھر تیمم کس نے کرنا تھا؟ ٹھیک ہے جی، اللہ نو مناونا اپنی جگہ، کٹیو کٹی کون ہوئے؟ نفیس لوگوں نے اپنی نفاست، عقل مند لوگوں نے اپنی عقل، اصحاب آراء نے اپنی رائے دینی تھی۔ قرآن کھلے لفظوں میں کہتا ہے، سنیے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہارے اوپر تنگی یا دلی حرج جو ہے، بس اوقات بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دل کے اندر خود کو گلٹی فیل کر رہا ہے یا خود کو پریشانی کے عالم میں وہ کام کر رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے، دل نہ چاہتے ہوئے کوئی کام کر رہا ہے، یہ حرج ہوتا ہے تنگی کے ساتھ۔ یار یہ سمجھ نہیں آتی کیسا ہے؟ بڑے بڑے صاحب دل اور صاحب لب اور صاحب عقل لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے اوپر حرج مسلط نہیں کرنا چاہتے، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، ہم تو تمہیں پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں پریکٹیکلی
वज़ू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया, लेकिन जब तयम्मुम आता है और इन दो अज़ा को धोया जाता है तो पाक करने वाली अल्लाह की ज़ात है, ना कि हम अपने आप को जितना मर्जी मांझ ले, जिस्म साफ करके धो के मस्जिद में आ जाए, अगर अंदर से दिल पलीद है तो दिल पलीद है, सोच पलीद है, गंदी है और गलीज है, तो फिर जाहिर के गुस्ल और वज़ू कुछ नहीं करते। यहां से यह समझ आती है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल देखता है कि तुम मट्टी के हो, मट्टी से मिलने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है? नहीं होनी चाहिए, हमने तुम्हें अल्टरनेट दिया है और कुछ ना हो, मट्टी और धरती तो कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगी ना। अल्लाह अकबर, कितना आसान दीन है। और फिर अल्लाह कहते हैं कि हम तो तुम्हें पाक और साफ देखना चाहते हैं। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, हमने पहली कौमों पे जो सख्ती रखी है उसके बदले में नरमी और आसानी करके हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नेमतें हमने आपको दी हैं इतमाम कर रहे हैं। कौन सी नेमत? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतें मुकर्रर कर दी हैं और इतमाम उनका कर दिया है, मुकम्मल फरमा दी हैं। लअल्लकुम तशकुरून, यहां अल्लाह कह रहे हैं ताकि तुम बिगड़े हुए नवाब ना बनो, शुक्रगुजार बनो। शिकवे करने वाले, दीन मुश्किल है, दीन ऐसे है, दीन ऐसे है, उसमें ज़्यादा आपको डीपली जाने की नहीं। हम आपका दिल ततहीर, जिस्मानी पाकीज़गी, रूहानी तहारत और नफासत, ये चीज़ें हम देखना चाहते हैं। हज़रात, वज़ू भी, गुस्ल भी, तयम्मुम भी। अब अगला मामला आज की मुलाकात में, काफ़ी सारे दोस्त अहबाब ने कहा था एक मौजू का, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से अगली मुलाकात में उसे शुरू करूँगा कि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि औलादें हाथों में नहीं रही। असबाब क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, औलादों को क्या करना चाहिए और वालिदैन क्या करें कि हमारा जो मता लुट गया है, हमारी जो ज़िंदगी का सामान लुट गया है, वो कैसे वापस आ सके। लेकिन आज साथ में मुझे अज़ान को भी टच देना है। पहली बात तो ये है कि अज़ान कहने का शौक़ पैदा करें। सब अज़ान ना भी कहें, गुजारा है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कोई कहने वाला है, मुअज़्ज़िन मुकर्रर है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाए थे। जनाब ज़ैद इब्न अब्द रब्बी, जनाब अबू महजूरा, जनाब बिलाल इब्न रिबाह और जनाब अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हुम जमीआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ान कहते हैं, अज़ान कहने वाले शख्स की क़यामत के दिन गर्दन बाकी सब से लंबी होगी। अल्लाह ताला हमें उनमें से करे। अच्छा, लंबी गर्दन का फ़ायदा तब पता चलता है, हम तवाफ़ में थे, ये गालिबन 1995 या 96 की बात है, तो इतना रश पड़ा हुआ था कि जब हजरे अस्वद के से आगे मुकाम इब्राहीम की तरफ बढ़ते तो वहां से लेके अगले कार्नर तक, रुकने यमानी से पहला जो कार्नर है, वहां तक पांव ही नीचे नहीं लगते थे। एक दूसरे को आदमी रश में इतना दबाव था कि पांव उठ जाते थे। वहां पर सबसे छोटे कद वाले इंडोनेशियंस थे। उन बेचारों को जब बीच में घुसते और मुंह फंस जाते, सांस लेना मुश्किल होती। वो बेचारे फवारे लेके अपने ऊपर जो है शावर करते पानी को, और चीखो पुकार होती। और माशाल्लाह जो लंबे लोग थे वो मजे से ऊपर ऊपर घूम रहे होते थे। अफ्रीका के कुछ ममालिक के लोग काफी कद काठ वाले। तो कहने का ये मकसद है कि पता तब चलता है कि कद ऊंचे का फायदा क्या है। क़यामत का घुमसान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, धूप और सूरज और पसीना और जहन्नम और आग और शिद्दत, अल्लाह मुअज़्ज़िनीन के सर बुलंद कर देंगे। तुम मेरा नाम बुलंद करते रहे हो, आओ आज तुम्हारी गर्दनें भी हम ऊंची कर दें। भाइयों, अज़ान सीखनी और सुन्नत के मुताबिक देनी, यह सिर्फ ऐलान नहीं है, यह अकीदा है। और आज हम अपनी बात इसी के गिर्द इंशाअल्लाह रखेंगे। पहले मसनून तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़ान जिसको आपने मुकर्रर फरमाया है, यह तकरीरी हदीस से साबित है। ऐलान करने की बारी आई, कैसे किया जाए। कुछ लोग बिगल बजाते हैं, कुछ सींग बजाते हैं, कुछ लोग नाकूर बजाते हैं, कुछ लोग टल बजाते हैं,
کوئی گھنٹے بجا کے اعلان کرتے ہیں، کوئی سیٹیاں بجاتے ہیں، امت مسلمہ کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ تقریری حدیث اور خواب جو نبوت کا 46واں حصہ ہے اور الہام کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ثابت کرنا تھا، دین مکمل کرنا تھا۔ یہ خواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، نبوت کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں، پھر یہ خواب تسلسل سے چلتے ہیں، تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ آپ ان کے خواب سن کے رد نہیں فرماتے، مقرر فرما دیتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر وہ والی اذان حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت ابو محذورہ کو سکھا دی جاتی ہے۔ لہٰذا وہ اذان تب سے لے کے آج تلک الحمدللہ فیجی کے جزیروں سے یورپ کے کناروں تلک چلتی ہے، اور دن میں 24 گھنٹے 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ آواز چپ نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ عقیدہ ہے۔ پہلے اذان کے الفاظ اور طریقہ کار سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس میں جو عقائد ہیں ہم ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اذان کو معمولی کیس نہ سمجھا جائے۔ پہلی چیز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مکے میں اذان سکھائی ہے، اور وہ بچے ہیں، یاد رہے کہ چھوٹی عمر کے لوگ بھی اذان کہہ سکتے ہیں۔ یہ اعلان ہے، اس کے لیے آواز کا بلند ہونا، خوبصورت ہونا، یہ اعلان ہے، اور اس میں تجوید کے اصول نہیں ہیں۔ بات یاد رکھنا، قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اعلان کے اندر اظہار کرنا کہ بات دور دور تک، آواز دور دور تک جائے، وہ والا لب و لہجہ اور انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جناب ابو محذورہ کو آپ نے جو اذان سکھائی ہے اس کے جملے سنیے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر سکھاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر آپ اسے ہم وقف کر رہے ہیں اللہ اکبر، اگر ملا کے جوڑے کو پڑھنا ہے تو پھر را پہ پہلی پہ پیش ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، 4 بار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نارمل آواز کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ 4 اور 4 8 مرتبہ ہو گیا۔ 4 مرتبہ شہادتین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیان کرنے کے بعد پھر دوبارہ اونچی آواز میں، جسے ترجیح کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترجیح فرمائی، جناب ابو محذورہ کو مکہ میں یہ اذان سکھائی، یہاں تک 12 کلمات ہو چکے۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ 12 اور 2 14 کلمات ہیں۔ پھر 2 مرتبہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 16 کلمات۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، 18 کلمات، اور لا الہ الا اللہ 19 کلمات۔ یہ جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اگر اذان تہجد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذان تہجد دیتے تھے، اور اس کے 2 سبب تھے، لِيُنَبِّهَ قَائِمَكُمْ وَلِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ، اگر کوئی قیام کر رہا ہے اس کو تنبیہ ہو جائے کہ اگر آپ نے سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قیام کو کلوز کیجئے، سحری کر لیجئے، روزہ رکھ لیجئے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے روزہ سدا بہار ہے، یہ ہر مہینے کے، ہر ہفتے کی جمعرات کو بھی ہے، سوموار کو بھی ہے، 3 روشن راتوں کا بھی روزہ ہے، 1 دن چھوڑ کے 1 دن کا روزہ صیام داؤدی ہے، اور رمضان کے بھی روزے ہیں۔ تو اذان کے اندر وہ جملے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم،
یہ کلمات اگر 7 فجر کے ملائیں تو یہ 21 کلمات بنتے ہیں، 19 عام روٹین کے ہیں جو جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جناب حضرت بلال کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اذان جو آپ نے مکے میں جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے، اس کی اقامت جو سکھائی ہے وہ اقامت بھی سنیے۔ مکی اذان ہے، مکی اقامت کے جملے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو اقامت سکھائی اور وہ جو اقامت انہوں نے پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ان 15 کلمات کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں اقامت کہلوائی ہے۔ حضرات مدینہ تشریف لائیے، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اذان اور جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کی مدنی اذان اور جناب زید ابن عبد ربے کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو مقرر فرمانے کے تمام کتب احادیث میں جب آپ کتاب اذان کھولتے ہیں تو اس میں طریقہ کار 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ یہاں اذان کے لفظ 15 ہیں، معذرت کے ساتھ جو مکی اقامت ہے اس کے اندر بھی قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ 15 اور 2 17 یہ لفظ ہیں، اور یہاں مدنی اذان میں 15 کلمات ہیں، 15 کلمات ہیں، اور ان کی اقامت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگل اور اکاری کہی ہے، کہلوائی ہے، اور اسی پہ تقریر فرمائی ہے، اسی کو مقرر کیا ہے۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 11 کلمات کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کہلوائی اور جماعت ہوئی۔ یہ اقامت اور یہ اذان اس کا طریقہ کار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر ریہرسل اور آپ کے سامنے اس کا اظہار اور آپ کی خاموشی اور دین میں حدیث تقریری کا مقام اور مرتبہ، یہ پوری دنیا اس کو تسلیم کیے ہوئے۔ حضرات باقی رہ گیا کہ اذان کہتی کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کیوں ہر دن ساری امت مل کے اس بات پہ آج بھی متفق ہے۔ اور مزے کی بات ہے، جن ملکوں میں سپیکر پہ پابندی ہے کہ لوگ کہیں لڑ نہیں پڑیں، گفتگو ایسی کرتے ہیں، جملے ایسے بولتے ہیں، تقریریں ایسے کرتے ہیں کہ افراتفری ہوتی ہے، انہوں نے بھی اس اذان والے عقیدے پہ پابندی نہیں لگائی، اور الحمدللہ پوری دنیا میں نہ اس کا میڈیم چینج ہوا ہے، عربک ہے تو عربک ہے، نہ اس کی حروف کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ الفاظ اور کلمات میں، نہ زبروں میں، نہ زیروں میں، نہ شدوں میں، نہ مدوں میں۔ پوری دنیا کے اہل السنہ والجماعہ الحمدللہ ان الفاظ کے اوپر آج بھی ویسے ہی قائم ہے۔ لیکن عقیدہ کیا ہے؟ 4 مرتبہ پہلے اور 2 مرتبہ آگے چل کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میری دعوت اسلام کی دعوت ہے اور مزے کی دعوت ہے۔ سارے مسلک جتنا مرضی ناموں کی جنگ پیٹ لے، لڑ لے، اپنی مسجد میں جا کے اعلان تو یہی کرتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے سوچ لو، آنے سے پہلے سوچ لو، مسجد شیعہ کی ہے، سنی کی ہے، وہابی کی ہے، دیوبندی کی ہے، جس کی بھی ہے، آنے سے پہلے سوچ لو۔ اگر رب کو پوری کائنات میں سب سے بڑا مانتے ہو تو آئیے گا، اگر تمہارا یہ عقیدہ نہیں تو رہنے دیجیے۔ ظاہر ہے وہی آئے گا نا، دکان وہ بند کرے گا جو اللہ کو سب سے بڑا رازق سمجھتا ہے۔ گاہک کو کون چھوڑے گا؟ جو اسے پہلے چھوٹا کرے گا
محبتیں بڑی بڑی پاس آ کے بیٹھی ہیں، لیکن ان کو چھوٹا کر کے اللہ کی محبت کو بڑا کرے گا تو آئے گا۔ بیوی محو گفتگو ہے، ٹی وی پہ بڑا اہم پروگرام لگا ہوا ہے، موبائل کے اوپر مست ہے، اپنے کاروبار میں جڑا ہوا ہے، ہل چلا رہا ہے، مٹی ہے، کام کر رہا ہے، مصروف ہے، اچھا پھر کر لیں گے، نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوری امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ اتفاقی ہے کہ لوگوں، رب سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اچھا یہ بھی پتہ کریں، کافر ہمیں الکفر ملت واحدہ بن کے مارتا ہے، شاید شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے چکر میں وہ نہیں پڑتا، اسے پتہ ہے کہ اتو جو مرضی لڑن وچوں انہاں دا عقیدہ ایکو ہی ہے کہ ہم آپ کو سپر پاور نہیں مانتے، سپریم لیڈر نہیں تسلیم کرتے، سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، سپریم پاور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں پریکٹیکل میں آ کے ہم مار کھا جائیں تو سوالیہ نشان ہے کہ ارے اگر رب ہی سب سے بڑا ہے، ایک کاروبار پہ بندش لگی تو جو پوری کائنات کو چلا سکتا ہے وہ تیرا کاروبار بندے سے نکال کے چلا نہیں سکتا تھا، تو نے رب کو بڑا سمجھا ہوتا تو کسی چھوٹے کے در پہ نہ گیا ہوتا، رب کو چھوٹا کر کے پتھروں کو بڑا نہ مانتا، اس کی بنائی ہوئی مخلوق چاند ستاروں کو بڑا نہ کرتا، رب کو چھوٹا کر کے پھر تو ہاتھ کی لکیروں کا فقیر نہ بنتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پابندیاں لگانے والے، بندشیں لگانے والے چھوٹے ہیں، بندشوں کو کھولنے والا میرا مالک سب سے بڑا ہے۔ یہ عقیدہ سب کا برابر ہے، سارے مسالک کا ہے۔ پھر 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ دوسرا عقیدہ ہے، اور اس میں گواہی ہے، اور بھائیو یاد رکھیے جب گواہی آ جاتی ہے تو پھر اس میں پوری صفائی دینی پڑتی ہے، سر سے لے کے پاؤں تلک، ناخنوں سے لے کے بالوں تلک، اندر سے لے کے باہر تلک، آس سے لے کے پاس تلک، شرق سے لے کے غرب تلک، شمال سے لے کے جنوب تلک، اوپر سے لے کے دھرتی کے نیچے تلک، کائنات کا ایک ذرہ بھی اگر میرے خلاف ایک مرتبہ کی گواہی دے دے کہ میرا الہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، میرا معبود رب کے علاوہ کوئی اور ہے، میرا مسجود اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، میرے سر کے جھکانے کے لیے در کوئی اور ہے، میں صرف اللہ کے در پہ جھکتا ہوں۔ پچھلے دنوں کلپ نہیں چلا ایک ہندو عورت کتنا چیخ رہی تھی، وہ کوئی نہیں مانتے مسلمان تمہارے رام کو دن میں 5 مرتبہ لا الہ کہتے ہیں، لا الہ کہتے ہیں، لا الہ کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے کسی کو، نہ تمہارے کسی جو ہے وہ بڑے کو مانے، نہ تمہارے وشنو کو مانے، نہ تمہاری جو ویدوں کو مانے، نہ تمہارے بتوں کو مانے، نہ تمہارے 33 کروڑ الہوں کو مانے، نہ یہ یہودیوں کے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کے دعوے کو مانے، نہ یہ جو ہے عیسیٰ اور مریم اور روح اللہ کے مجموعے کو مانے تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، نہ جو ہے یہ چاند ستاروں کو اس طرح تسلیم کریں، یہ صرف اپنے ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اور مسلمانوں حقیقت بھی یہی ہے، اذان میں ہم سارے ایک ہی ہیں، اشہد اللہ الہ۔ عقیدہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، کٹ جائیں گے، جل جائیں گے، لیکن رب کے علاوہ کہیں اور سر نہیں رکھیں گے۔ اور الحمدللہ اللہ کرے جو ہم لفظ بولتے ہیں، جو گفتار کہتے ہیں، اپنی اذان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں۔ اذان تو اپنے ابو امی چچا بھیا تایا نہیں سکھائی تھی، اذان تو اپنے مولانا قاری استاد اور امام نے ہی سکھائی تھی، کوئی دوسرا مسلک تو دوسرے کو نہیں سکھا رہا، اور یہ خوشی سے کہی جاتی ہے، کوئی زبردستی سے تو آپ کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہلوا رہا کہ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں، حقیقت یہ ہے اپنی مسجدیں، اپنے مائک، اپنے اسپیکرز، اپنا جو ہے وہ جگ، اپنی بستی، اپنا جہان، اور اپنی گلیاں، اپنے محلے اور اپنے ہی لوگ اگر کہہ رہے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ تو پھر لڑ کیوں رہے ہو؟ پوری امت کا عقیدہ ایک ہے کہ مسجود وحدہ لا شریک ہے، معبود وحدہ لا شریک ہے، مشکل کشا وحدہ لا شریک ہے، داتا عطا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے۔ پوری کائنات کی ساری مشکلوں کو کہہ دو، میں پوری دنیا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ساری مشکلوں تم چھوٹی ہو، میرا رب بڑا ہے، تم جتنا مرضی مجھ کو دباؤ میں دبنے والا نہیں، جتنا جھکاؤ میں جھکنے والا نہیں، جھکوں گا تو مولا کے در پہ جھکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس پہ مشکلیں آئی تھی؟ لیکن حالت کیا ہے؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، ادھر مشکل پڑی نہیں، ادھر اللہ کے در پہ آ کے جھکے نہیں، ادھر ٹینشن آئی نہیں، ادھر سجدے میں گئے نہیں، ادھر کوئی پرابلم بنی نہیں، ادھر نماز میں آ کے سامنے کھڑے نہیں ہو گئے، کر لو جو کرنا ہے، توجہ ہی نہیں دی۔ بھائی ایک انداز ہے، سائیکالوجسٹ سمجھتے ہیں
ماہرین نفسیات بھی سمجھتے ہیں اور اس کو استعمال عام آدمی بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو جلدی ہوتی ہے، گدھا ریڑھی والا نا جاتا جاتا وہ اپنی بے دھیانی سے منہ دوسری طرف کر کے چل رہا ہے. آپ کو جلدی، آپ لگ رہے ہیں، آپ ٹھک رہے ہیں، آپ نے خود ہی بچنا ہے، اس نے منہ ہی سائڈ پہ رکھا ہے، توجہ ہی نہیں دے رہا. آخر آپ اپنا آپ بچا کر کے حساب سے نکل جاتے ہیں. کئی دفعہ حادثے ہوتے ہیں، دوسرے آدمی کی توجہ ہی نہیں ہوتی، بے شمار مسائل ہوتے ہیں، دوسرا توجہ ہی نہیں دیتا. بندہ سوچتا ہے یار عجیب ہے، میں نو ٹینشن دیتی ہے، نے ذرا بھی نہیں فیل کیتا، محسوس ہی نہیں کر رہا. تو جہاں پریشانی آئے نا، پہلا کام شہادت، گواہی، ان کو سمجھا دیں. آئی ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں جانا پڑے گا. میرا بچانے والا، مشکل کو ٹالنے والا سب سے بڑا ہے، میرا اس سے رابطہ ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک آدمی فون پہ لگا ہوا ہے، وہ اپنے کسی بڑے سے اس کا رابطہ، کہتا ہے جی کوئی ٹینشن والی بات نہیں، میں سب ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، یہ وقتی ہے معاملہ. تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، پوری امت سارے مسالک کا، کلمہ پڑھنے والوں کا اتفاقی عقیدہ اللہ کے لیے، اسے گھروں میں بچوں میں شفٹ کر دیں، ان کو سمجھا دیں، منتقل کر دیں، اور ان کو سبق سکھا دیں اور دل سے سکھائیں. لفظوں کے تو کھلاڑی ہم بن ہی چکے ہیں، اذان آتی ہے تقریباً سب کو کہہ ہی لیتے ہیں، اقامت مشکل پڑے تو کہہ ہی لیتے ہیں، بول ہی لیتے ہیں. لیکن مزہ یہ ہے کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. تو اذان کے استاذ بن کے ایمان کے اور عقیدے کے دل اور محبتیں ان لوگوں کے اندر پلا دیں، اور گھول کے پلا دیں اور دلا دیں، اور سوال کریں کہ بیٹا یہ اذان پھر کیا ہے؟ اگر یہی جھگڑے ہیں، در در پہ جھکنا ہے اور ہر ڈھیری پہ جھکنا ہے، حجر شجر کے سامنے جھکنا ہے، اور ہر ایک چیز کو دیکھ کے ڈر جانا ہے، تو وہ اللہ کس لیے ہے؟ وہ مسجود اور معبود کس لیے ہے؟ یہ اذان کس لیے ہے؟ اور ہماری اپنی مسجد میں ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور تیسرا عقیدہ اشہد ان، کیا کمال عقیدہ ہے. وہاں بھی نام لے کے، یہاں بھی نام لے کے، وہاں بھی نام لے کے. ویسے کھانے میں سب کچھ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن کہیں دینے کوٹی ہوئی لون مرچ کنڈی ڈنڈی والی وہ ساتھ لگا دیں تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. حضرات سارا دین سمجھتے ہو، سارا عقیدہ سمجھتے ہو، یہ بار بار روزانہ ذرا رکھا کریں نا بچوں کے کھانے میں. اللہ نے بھی تو دن میں 5 بار رکھا ہے کہ نہیں؟ آخر اس میں کچھ اضافی مزہ ہے، محبت ہے، پیار ہے، بندوں کے لیے کچھ چیز خاص ہے، تو اسے دن میں 5 بار کہلوایا گیا ہے. آخر کوئی چیز ہے اتنی اہم تو اللہ نے دی ہے. ہم نے روٹین میٹر سمجھا، عادت سمجھ لی، سے عبادت سمجھ کے چلیے. اشہد ان محمد الرسول اللہ. لوگوں سن لو، میں گواہی دیتا ہوں، ایک ہستی ہے مخلوق میں جن کا نام محمد ہے، بائی نیم کہہ رہا ہوں. طریقہ ان کا، شریعت ان کی، انداز ان کا، اسوہ ان کا، قدوہ ان کا، قیام ان کے مطابق، رکوع ان کے مطابق، سجدے ان کے مطابق، دعائیں ان کے مطابق، مناجات ان کے مطابق، سب ان کے مطابق. کسی اور کے کہنے پہ 1400 سال میں تو ہم ماشاءاللہ کتنی تبدیلیاں آئی ہیں. ملکوں کے ملک بدل گئے، نقشے بدل گئے، جغرافیہ بدل گیا، حالات بدل گئے، خیالات اور تصورات بدل گئے، لیکن نہیں بدل سکی تو اذان کا یہ جملہ، اس میں نام نہیں کو بدل سکا. ایک نام، ایک ہستی، ایک ذات. جھکنے کے لیے بھی بائی نیم ایک اللہ، جھکنے کے طریقے کے لیے بھی ایک نام محمد الرسول اللہ. اشہد ان محمد الرسول اللہ. جو مرضی ہو جائے، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا. جناب لیجئے، بچوں کو گھوٹ کے پلا دیجئے، ان کو پڑھا دیجئے. اچھا ویسے بڑی مزے کی بات ہے، تانا دینے کے لیے ہم مناظرے رکھ لیں تو الگ بات ہے، وگرنہ ہم سارے مسلمان کہیں نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح فالو کرتے ہیں، اللہ کہ جہاں ہماری ضد اڑ جائے. کئی دفعہ نا 50 چوں ماشاءاللہ ایک ادھا اڑن لگ پیندا ہے، تے مسلسل آواز دیتی جاندا ہے. سیاڑے بندے پھر انہوں لاؤندے نہیں، اس تو اگلا لا لیندے. ضروری اڑنا ہے. آئے میں ذرا چیک کرواتا ہوں، دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا طریقہ. میرے محبوب دعا کیسے مانگتے تھے؟ ساری دنیا دعا ویسے ہی مانگ رہی ہے. جہاں ہماری سوئی اڑ گئی ہے وہاں صرف اڑے ہیں تھوڑا سا، وگرنہ باقی جگہ ہمارا میٹر ٹھیک کام کرتا ہے. سنت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چھوڑ کے دعا فرمائی ہے. اذان ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا کی ہے؟
اللہم رب ہذہ الدعوہ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی دعا فرمائی ہے اور با کمال فرمائی ہے۔ آپ آئے ہیں، قبلہ رخ ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، سینے پہ باندھے ہیں، اور اجتماعی دعا کیا شروع ہوئی ہے؟ سارے اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں۔ ہے اجتماعی دعا؟ پڑھ اپنی اپنی رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم باعد بینی وبین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، دیگر دعائیں ہیں۔ تو اجتماعی ہو رہی ہے مگر ہاتھ کہاں ہیں؟ امت کر رہی ہے کہ نہیں؟ چلیں، مقام باندھنے کا اپنی جگہ، ہاتھ باندھ کے دعا ہوئی۔ آپ نے فاتحہ پڑھی، امت فاتحہ پڑھ رہی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھ رہی ہے۔ آپ نے اس کے بعد کوئی صورت ملائی؟ قرآن سارا دعا ہے، دعوت ہے، پیام ہے، میسج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی آیتیں ملائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ دعائیں ہیں، ہاتھ باندھ کے اجتماعی دعا ہو رہی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہیں، سارے صحابہ نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہیں، اجتماعی دعا ہو رہی ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اجتماعی دعا ہو رہی ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، جیسے محبوب کر رہے ہیں ویسے قوم کر رہی ہے، امت کر رہی ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضا۔ ہاتھ چھوٹے ہوئے ہیں، دعا ہو رہی ہے۔ میرے محبوب نے ہاتھ زمین پہ رکھ کے دعا کی ہے، صحابہ نے بھی ہاتھ پہ رکھ دیے ہیں زمین پہ، اجتماعی دعا ہو رہی ہے۔ سجدے میں ہے، اور سر، ماتھا، جبین اور انسان کی پیشانی اور ناک زمین پہ ہے، گھٹنے بھی زمین پہ ہیں، پاؤں بھی زمین پہ ہیں، لیکن کھڑے ہیں اور گڑے ہیں، اور دعا ہو رہی ہے اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مصرف القلوب۔ دعا ہو رہی ہے سبحان ربی العالی، دعا ہو رہی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، ہاتھ کہاں ہیں؟ زمین پہ۔ محبوب بیٹھے ہیں، ہاتھ رکھے ہیں دونوں رانوں پہ، دونوں رانوں پہ، دو سجدوں کے درمیان، اور دعا ہو رہی ہے۔ ابو داود کی روایت، سنن النسائی کی صحیح حدیث، پوری امت کے مکتبوں کے اندر موجود، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ آپ بھی کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ بھی کر رہے ہیں، پورا نماز کا اجتماع کر رہا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تشہد پہ بیٹھے ہیں، انگلی کی کیفیت یوں ہے، تھوڑی سی آگے سے جھکی ہوئی ہے، یہ 3 انگلیاں بند ہیں، یہ والا انگوٹھا یہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہاں یہ والا انگوٹھا اور یہ والی انگلی کا دائرہ بنا ہوا ہے۔ یہ نصب ہے یا یہ حرکت کر رہی ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، صحابہ بھی پیچھے دعا کر رہے ہیں۔ بایاں ہاتھ ران کے اس حصے پہ ہے، اور دایاں ہاتھ جو اس گھٹنے سے پہلے اس جگہ پہ ہے، اور دعا جاری ہے، دعائیں جاری ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، دعائیں جاری ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعائیں جاری ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دعائیں جاری ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، دعائیں جاری ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دعائیں جاری ہیں۔ رب انی ظلمت نفسی، دعائیں جاری ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حضرات، یہ اجتماعی کیفیت میں ساری امت محبوب کی اسی ادا کو لے کے کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ جب سلام پھیرا ہے تو میرے محبوب کی سنت کیا تھی؟ انفرادی طور پہ وہ لمبے ذکر جو نماز کے بعد سکھائے ہیں، یہاں کہ ہماری سوئی اڑگی نہیں ہونے تھے، ہاتھ چک کے کرنی۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ کرو، اذان میں اعلان کیا ہے تم نے، جیسے محبوب پاک کریں گے ویسے کرنا ہے۔ اور اگلا عقیدہ، چوتھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ پوری دنیا کی اذان میں صرف نحو اور گرامر پڑھنے والے چاہتے تو حی علی الصلاۃ ہو جاتا، مسجد میں آ جاؤ، نماز اپنے عقیدے والی پڑھ لینا، اپنے مسلک والی، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ حی علی الصلاۃ، آؤ اس نماز کی طرف، معروف نماز کی طرف۔ الف لام نکرہ کو معرفہ بنا رہا ہے، آؤ اس معروف نماز کی طرف جس کی اذان جناب بلال، جناب عبداللہ ابن ام مکتوم نے کہی، جناب ابو محذورہ نے کہی، اور نماز جو محبوب نے پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ والی نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ ہر مسجد پکار رہی ہے، ہر مسلک پکار رہا ہے۔ اور حی علی الفلاح چوتھا عقیدہ نہیں، پانچواں
کہ لوگوں کامیابی یہ نہیں کہا کہ جو بھی کرو گے تم کر لو وہ کامیابی ہے. جواب آیا ہے حی علی الفلاح، آؤ اس خاص اور معروف کامیابی کی طرف جو ان پچھلے 4 عقیدوں میں بیان کی گئی ہے. رب کے سامنے کھڑا ہونا کامیابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آنا کامیابی، رکوع سجود کامیابی، تشہد کامیابی، دنیا کو چھوڑ کے دین کے لیے ٹائم نکالنا کامیابی، دنیا سے نکل کے اپنی آخرت کمانے کے لیے آنا کامیابی، اور لوگوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا اور خود مطیع اور فرما بردار ہونا کامیابی، اللہ کے در پہ جھکنے والا موحد بننا کامیابی، ساری کائنات کو چھوٹا سمجھ کے رب کو بڑا سمجھنا کامیابی. یہ کامیابی لینی ہے تو حی علی الفلاح. اور پھر باقی اس کی تائید کی گئی ہے اور وہ تاکید مزید ہے. ہم شادی کارڈ پہ جب لکھتے ہیں تو نام لکھنے کے بعد آگے ہم نے پہلے لکھا ہوتا ہے متمنی شرکت، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، متمنی شرکت. لیکن تاکید مزید کیا ہے؟ لوگوں سن لو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آؤ ضرور آؤ، فیملی کے ساتھ آؤ، سب کے سب آؤ، A to Z آؤ، کوئی پیچھے نہ رہے، آنا پڑے گا کیونکہ رب سب سے بڑا ہے. اور یہ عقیدہ لے کے آؤ، لا الہ الا اللہ. حضرات، وضو، غسل، تیمم، اذان، کامیابی کا اعلان، صافی عقیدہ، پوری امت کا اتفاقی عقیدہ، صبح سے لے کے شام تلک، شام سے لے کے صبح تلک، 24 گھنٹے پوری دنیا میں گونجنے والا عقیدہ. اس عقیدے کے بعد بھی اگر آپ اور میں لڑتے ہیں تو پھر مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ سلو کیسے کروں، اکٹھا کیسے کروں. اس سے بڑھ کے اور نرم لب و لہجہ کیا اختیار کریں. گھر کے اندر کی باتیں دلیل ہیں. اللہ سمجھ کی توفیق دے، اللہ ضد سے بچائے، انا سے روکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار، دین میں آنے میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، لیکن ہم دعوت دیں گے. جب دین میں آ گئے تو پھر حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. گاڑی میں آپ نہیں بیٹھے، آپ کی مرضی ہے، بائک پہ نہیں بیٹھے، آپ کی مرضی ہے، زبردستی نہیں. لیکن اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو پھر کپڑوں سمیت پوری طرح اندر ہو جائیے. اگر تھوڑا سا برقعے کا حصہ، چادر کا حصہ یا قمیض کا حصہ گیٹ کے باہر ہو تو بڑی ساری دنیا روک کے کہتی ہے پاجی وہ کپڑا اندر کر لو. تو اللہ بھی یہی کہتے ہیں. اور ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا صاحب شعور ہونا چاہیے. تو مشکل نہیں ہے، باہر بھی تو قدم رکھ کے کھڑے ہیں. کئی لوگ گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں بھائی باہر ایتھے کھلوتے رہنا جی، اندر آ جاؤ. تو اللہ بھی یہی کہتا ہے. اور اللہ کی دعوت بڑی سادی ہے، سچی ہے، کھری ہے. تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے معاملات ملیں گے، سیرت ملے گی، صورت ملے گی، زندگی، طرز بندگی ملے گی، اور اسی کی طرف ہم بلاتے ہیں. ذاتیات کی طرف نہیں، شخصیات کی طرف نہیں. یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پورا آنے کی توفیق دے، کمی بیشیاں دور فرمائے. ایک دو سوالات ہیں کہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرنا جائز ہے کہ نہیں. بروکنگ، پراپرٹی ڈیلر یا آڑتی اباب یا دیگر اسی طرح کے وہ لوگ کہ جو درمیان میں بولی شولی اور ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کے اوپر بڑا ایک خوبصورت تھیسس آ چکا ہے مارکیٹ میں. لیکن شریعت میں یہ قائم جائز ہے، یہ کام جائز ہے کچھ شروط کے ساتھ. کسی کی بولی پہ بولی نہیں لگوائی جائے گی، سودے پہ سودا نہیں کروایا جائے گا، اور اس میں بتا کر کے جو جائز آپ کا کمیشن ہے شریعت نے اسے جائز رکھا ہے. جو آپ مقرر کر لیتے ہیں آپس میں طے کر لیتے ہیں. اولے رکھ کے ٹوکے چھرے استعمال کرنا حرام ہے، کسی بھی شکل میں اس کی گنجائش نہیں. تو اپنے کاروبار کو، اپنے رزق کو، بچوں کے لقموں کو حرام نہیں بنانا، حلال بنا کے چلنا. قسطوں پہ کام کرنا کیسے جائز ہے یا نہیں ہے. محققین علماء اور جو اس میں تقوی سے پوری طرح کام لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، درست نہیں ہے، یا کم از کم مشکوک ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. لیکن اکثر علماء عرب دنیا میں، ہمارے ملک میں اور جمع سلفیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ قسطوں پہ کاروبار جائز ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو جاننا ضروری ہے حلت اور حرمت کے حوالے سے. مثال کے طور پہ کسی کی مجبوری سے بلا وجہ ناجائز فائدہ اٹھانا قسطوں کے کاروبار میں ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کھاد قسطوں پہ مل رہی ہے تو بیٹی ہمارے گھر چھوڑ جائیں، جس دن آپ قسطیں پوری دے دیں گے بیٹی لے جانا. حالات سے اس قدر ستائے ہوئے لوگوں کو
اصل میں یہ آلٹرنیٹ ہے قرض حسنہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مجبوریوں میں جن کے پاس زیادہ مال تھا ان کو یہ کہا ہے کہ آپ مجھے قرض دے دیں، ان کو نہ دیں، اگر یہ لوٹا دے تو بھی آپ کو اجر دوں گا، اگر اس نے نہ بھی لوٹایا تو قیامت کے دن تجھے اتنا دے دوں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل، لیکن ہمیں اس پہ یقین نہیں آیا، لوگوں نے قرض لیے، دھوکے دیے، دشمن بنے اور ڈوب گئے، ہم نے بھی پھر جو ہے متبادل، اور اس کی جگہ پہ یہ قسطیں آئیں جس کی وجہ سے آج ہمیں 100 روپے کی چیز بس اوقات 200 میں 300 میں خریدنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر جواز کی حد تک گنجائش ہے، زیادہ اس میں جو کھلنا وہ سگریٹ پان وغیرہ پہ ایک بیان تو انشاءاللہ نوٹ کر لیتے ہیں، آ جائے گا۔ تو امت کو ایک نشہ لگا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور صاف دین والے پیغمبر ہیں، تو اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہے مومن بہت نفیس ہوتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا کے تحت انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات لے آئیں گے۔ ہمارے ساتھ آج تعاون کے سلسلے میں چوک اعظم کے بالکل چوک کے اندر مظفر گڑھ کی طرف بڑھتے ہوئے لیفٹ سائیڈ کے اوپر سامنے فیصل آباد سے جاتے ہوئے فرنٹ پہ ایک مسجد ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے، دسمبر میں آئے تھے بھائی، تو آج ہمارا تعاون ان کے ساتھ جائے گا۔ انہوں نے کافی کچھ لمبی ڈیٹیل لکھی ہے، لیکن ہم یہاں تفصیل نہیں دیا کرتے، صرف اتنا ہے کہ ہمارا تعاون ان کے ساتھ جائے گا۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم کچھ اسٹوڈنٹس جن کے حالات بالکل گئے گزرے ہوتے ہیں، تو تعلیمی سلسلے میں یا یتیمی سلسلے میں ان کے ساتھ ہمارا ایک تعاون خوبصورتی سے نبھ رہا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ 5 سمیسٹر ہیں، تقریباً 29,000 کا ایک سمیسٹر ہے، تو کچھ ارباب خیر نے اس کے اندر جو ہے یاد دلایا تھا، وعدہ کروایا تھا، کہا تھا، لیکن مجھے اب یاد نہیں ہے، میں چونکہ نام لکھتا نہیں، زیادہ یاد بھی نہیں رکھتا، نہ کوئی نمبر ہے، تو بہرحال اس کی اشد ضرورت ہے۔ اگر احباب اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں تو مجھے ذرا مل لیں، اللہ ان کو جزا دے گا۔ ہمارے بیمار دعاؤں کے لیے ملتمس ہیں۔ ماں جی ساری رات گود میں تھیں، زندگی موت کی کئی مرتبہ کشمکش کا بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائے، صحت عطا فرمائے بیماروں کو، دکھیوں کے دکھ دور کرے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو جس طرح کے حادثے ہو رہے ہیں اللہ معاف کرے۔ ابھی ایک تازہ حادثہ کہ جس میں موٹر سائیکل اور بائک لگی ہے اور اس میں جو ہے وہ لوگ جل گئے ہیں زندہ، اللہ آسمانی حوادث سے محفوظ فرما، اللہ زمینی مشکلیں بہت ہیں پہلے ہی، اللہ اپنی رحمت اور کرم فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔